علامہ سید منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے ہیں، یہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کے دوران ایک واقعہ سنایا اور بیان کیا، کہتے ہیں میں نا مدینہ کے اندر تھا، تو مدینہ کی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے نا، میرا جو رہائش گاہ تھی وہ اس سے سامنے تھی بالکل، اور میں وہاں سے جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کرتا اور پھر واپس اپنی رہائش پہ آ جاتا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں گیا تو عالم تھے، سید بھی تھے، حضور کی اولاد سے تھے، تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میری قبر ہے نا، اس سے لے کر میرے ممبر تک کی جو جگہ ہے، یہ جو ایک کیاری ہے، یہ جنت کی ہے۔ فرمانے لگیا مدینہ کے اندر دو جنتیں ہیں، یعنی میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مدینہ کے اندر دو جنتیں ہیں، ایک وہ جنت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اطہر سے لے کر مزار اقدس تک کی جگہ جو ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا اور جہاں کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ اتنی جگہ جو ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور دوسرا جنت البقیع بھی جنت ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت فرمایا کہ یہ جنت کا حصہ ہے۔ اب یہ دو جنتیں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نا مدینہ کی گلی سے روزانہ گزرتا تھا تو میں ایک شخص کو دیکھتا تھا، وہ بالکل مجذوب تھا، اور مجذوب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر اپنی ذہنی حالت ہی کھو بیٹھا ہو۔ یعنی بعض اوقات ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ذہنی کیفیت، اپنے آپ کو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عشق کی تعریف بھی یہی ہے، محبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا بھی خیال رہے اور محبوب کا بھی۔ لیکن مکاشفت القلوب کے اندر یہ عشق کی تعریف کی گئی کہ عشق اس چیز کا نام ہے کہ آپ خود کو بھول جائیں، اور آپ کو صرف ایک ہی ذات یاد ہو، وہ اپنے معشوق کی ذات یاد ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی ذات یاد ہو، اس کے علاوہ کسی کی آپ کو جو ہے وہ یاد ہو ہی نہ، یہ عشق ہے۔ اب وہ مجذوب کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ عشق کے اندر اس انتہا تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت بالکل ختم ہو چکی ہے، لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کو دیوانہ سمجھ کے روزانہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں ذہن کے اندر یہی سوچ کے آ رہا تھا کہ یہ جو جنت ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے لے کر حضور کے ممبر اقدس تک، یہ جو جگہ ہے، ایک یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور ایک جنت البقیع ہے، تو مدینہ کے اندر دو جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ میں آیا تو راستے میں مجھے انہوں نے نا اسی مجذوب نے مجھے آواز دی، یا اخی رک جا، تعال رک۔ اب کہتے ہیں میں رک گیا، میں نے اس کی بات سنی، اس نے کہا واللہ العظیم، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور رسول اللہ بھی زندہ ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے زندہ ہے اور اللہ بھی زندہ ہے۔ اور دوسری پھر اس نے قسم اٹھائی واللہ العظیم اللہ اعلم ورسولہ اعلم، کہ اللہ بھی جاننے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جاننے والے ہیں۔ اور پھر اس نے قسم اٹھا کے کہا واللہ العظیم المدینۃ کلھا جنت الفردوس، وہ کہنے لگا مدینے کی صرف دو جگہ جنت نہیں ہے، بلکہ مدینہ پورے کا پورا جنت الفردوس بنا ہوا ہے۔